بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی میجر ڈیولپمنٹس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن چل رہی تھی نیب کی ترامیم کے خلاف، اس میں اب بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری پرویز الہی صاحب کے کیس کے بارے میں۔ اس کیس میں آج بہت ہی اہم آرڈرز کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کے درمیان ایک جنگ سی چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے ڈی جی ISI صاحب کے حوالے سے کہ گزشتہ کچھ روز میں ان کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ شاید وہ سروس سے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، ان کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان سب ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی ضرور کریں اور اس پر اپنا کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان نے سال سے زیادہ عرصہ پہلے ایک پٹیشن کی تھی کہ نیب میں جو چینجز کی گئی ہیں، نیب قانون میں جو ترامیم کی گئی ہیں، وہ سب اللیگل ہیں اور یہ ترامیم صرف کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے کی گئی ہیں، کچھ لوگوں کی کرپشن چھپانے کے لیے کی گئی ہیں، اس لیے ان ترامیم کو اللیگل ڈکلیئر کیا جا سکے۔ ناظرین، اس کیس میں 50 سے زیادہ ہیئرنگ ہوئی اور آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج عدالت نے اس کیس کو کنکلوڈ کر دیا ہے اور آج اس کی آخری ہیئرنگ ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے اس کی ججمنٹ کو ریزرو کر لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک تفصیلی ججمنٹ اس کیس پر ضرور دے دیں گے۔ انہوں نے کامنٹ یہ بھی کیا کہ وہ ایک شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ بھی جلد ہی دیں گے۔ اور اس کیس کے دوران ان کے کامنٹس جو آئے اور آخر میں جو یہ کامنٹ آیا، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیب میں جو ترامیم کی گئیں، بہت ساری ترامیم کو اڑا دیا جائے گا، انہیں اللیگل ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ نیب ترامیم سے پہلے جو قانون تھا وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس نیب کی ترامیم کے بعد 600 سے زائد ریفرنسز جو فائل ہونے تھے وہ فائل نہیں ہوئے۔ ہونا یوں تھا کہ نیب چیئرمین صاحب نے ان سارے 600 سے زیادہ جو ریفرنسز تھے ان کو دیکھنا تھا، ان کو ریویو کرنا تھا اور عدالتوں میں دوبارہ ری ایلوکیٹ کرنا تھا، مگر ایک بھی کیس کو ری ایلوکیٹ نہیں کیا گیا اور یہ کرپشن کے سارے کیسز جو ہیں یہ چھپا لیے گئے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید یہ ترامیم واقعی ہی کچھ بڑے لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہی کیے گئے تھے۔ اب اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوتا جیسے نظر آ رہا ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ وہ سارے کیسز دوبارہ کھول لیے جائیں گے۔ تو یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اور یہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت نے ایکسرسائز کی، یہ ترامیم کی، اپنے کیسز کو چھپایا، اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرایا، وہ سب 0/0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی اور ان کی ایکسرسائز بالکل ایک فیلئر، کمپلیٹ فیلئر کی طرف چلی جائے گی اور وہ سارے کیسز دوبارہ ہی کھل جائیں گے۔ اس بات سے جو ہیں یہ ہلکے پریشان ضرور ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں، شرجیل میمن صاحب بھی دبئی میں ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی دبئی میں ہیں، دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب لندن چلے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی لندن چلے گئے ہیں اور نواز شریف صاحب تو ہے ہی وہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور کرپشن کے حوالے سے اس کے بعد کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو تاجروں سے کراچی میں ملاقات کی، انہوں نے بھی کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے بڑا سخت اپنا جو سٹانس ہے وہ ان کے سامنے رکھا۔ تو ہو سکتا ہے یہ دونوں باتیں ایڈ ہو جائیں اور یہ کرپشن جو ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچے اور پاکستان میں ایک بہتر نظام جو ہے وہ کرپشن فری نظام کریٹ کرنے کی طرف ملک ان دونوں اقدام سے بڑھے۔ اب بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ پرویز الہی جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ایون دو آرڈرز موجود تھے لاہور ہائی کورٹ کے کہ ان کو کسی بھی سملر کیسز میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور اٹک جیل میں جا کے رکھ دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جیل میں رکھنے سے ان پہ جو 3 MQ لگا ہے اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا اور ان کی جو اریسٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور یہ کہا کہ یہ شرط رکھ دی کہ پرویز الہی صاحب کوئی بیان نہیں دیں گے اور انہیں عدالت میں کل پیش کیا جائے۔ ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ جن کے اصل آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی کہ پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جن جج نے وہ آرڈر کیا تھا وہ تو ملتان ٹرانسفر ہو گئے اور یہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید
ان جج صاحب کو اسی لیے ٹرانسفر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سخت رویہ اس کیس میں رکھا، حالانکہ یہ خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان کا ملتان جانا پہلے سے ہی طے تھا۔ ان کی ریپلیسمنٹ جو ہوئی آج، جو جج تھے مرزا کاشف رؤوف صاحب، جو ان کی بڑی ہی اچھی اور کمال کی ریپوٹیشن ہے، انہوں نے بھی آج اسی ہی سختی سے اس کیس کو کنٹینیو کیا۔ انہوں نے جو آج آئے ہوئے تھے سیشن جج آئے ہوئے تھے اٹک سے، جن کو بلایا تھا پچھلی جج نے کہ آپ پرویز الہی کو پیش کریں گے آج، ان سے جب آج رؤوف صاحب نے سوال کیا کہ آپ پرویز الہی کہاں ہیں اور آپ نے انہیں پیش کیوں نہیں کیا، اس پر سیشن جج کا کہنا تھا کہ میں گیا تھا وہاں پر اٹک جیل میں، مگر وہ وہاں پر تھے ہی نہیں۔ اس بات کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ شاید وہ جو سسٹم ہے وہ بھی عدلیہ کے خلاف دوبارہ ریئیکٹ کرے اور پرویز الہی کو راتوں رات کہیں غائب کر دے، اور ایسا ہی ہوا۔ پرویز الہی صاحب کو پہلے پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کے بعد ان کو پولیس لائن میں منتقل کر دیا گیا، اور ان کو آج دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، اس کے بعد ان کو ایک اور مجسٹریٹ نے ایک اور آرڈر کیا اور ان کو دوبارہ کسی کیس میں اریسٹ کر لیا گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے کل نوٹس کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو اور چیف کمشنر اسلام آباد کو کہ وہ بھی جو ہے پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ پیش کریں۔ اب ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا بھی آرڈر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کرنے کا آرڈر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کو کہاں پیش کرتے ہیں، یا شاید کہیں اور ہی غائب کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن اور حکومت میں جاری جنگ کی۔ ناظرین، حکومت نے لسٹ بھجوائی الیکشن کمیشن کو 6 سیکٹریز اور 3 ڈی سیز کی کہ آپ انہیں ہائر کر لیں، مگر الیکشن کمیشن نے ان کی اس ریکویسٹ مکمل طور پر ریجیکٹ کر دی اور کسی ایک آدمی کی بھی ان 9 میں سے کسی ایک شخص کی بھی ہائرنگ نہیں کی۔ دوسری طرف امریکہ کے جو سفیر ہیں ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ملاقات کس کانٹیکس میں تھی اور کیوں تھی۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کا کیا کام ہے کہ وہ امریکہ کے سفیر سے ملے؟ اور اس بارے میں یہ بھی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے جب ان کو انویٹیشن آئی سفیر صاحب سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے پاکستان کی فارن منسٹری کو لکھا، مگر فارن منسٹری نے ان کو یہ ایڈوائز کی کہ آپ اس ملاقات سے اجتناب کریں، اور آپ کا کوئی تب نہیں بنتا، کوئی کام نہیں ہے کہ آپ سفیر سے ملیں، اور اس کا ایک غلط میسج آئے گا۔ مگر ان کی اس ایڈوائزری کے خلاف، ان کی بات نہ مانتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے اس کے باوجود سفیر سے ملاقات کی۔ اب اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اس پہ تو ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، مگر اس ملاقات کے بعد ہی انہوں نے صدر پاکستان کو ایک خط لکھا کہ الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کی تاریخ وہ خود ہی دیں گے۔ اور یہ کچھ اچھا اقدام نہیں تھا ان کی جانب سے کہ وہ ایک غیر ملکی سفیر کو ملیں فارن منسٹری کی پرمیشن کے بغیر۔ اس سے بالکل اچھا میسج نہیں گیا۔ ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، ان کا کام الیکشن کروانا ہے، ان کا کام فارن منسٹری کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل نہیں ہے۔ آخر میں بات کریں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے۔ کچھ دنوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی شاید ریٹائر ہو رہے ہیں، شاید وہ ان کو جاب سے نکالا جا رہا ہے یا ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، مگر ابھی تک ذرائع کی خبر کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کی جاب ختم تو ضرور ہو رہی ہے، ان کی مدت سپٹمبر میں ضرور ختم ہو رہی ہے، مگر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، ان کی جاب میں ہی ایکسٹینشن دی جائے گی، وہ وردی میں ہی رہیں گے اور اپنا یہ عہدہ بھی مینٹین رکھیں گے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اپڈیٹس، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔